بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے صوفیہ کرام اور اولیاء کرام نے درود شریف کے کچھ ایسے راز بتائے ہیں جو عام لوگ نہیں جانتے؟ آج ہم آپ کے ساتھ 6 ایسے وہ راز بیان کریں گے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں درود پاک کی کثرت کرنے کے حوالے سے، جو خاص طور پر ہمارے اولیاء کرام اور صوفیہ کرام بزرگان دین کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلا اور خوبصورت جو راز بیان کرتے ہیں نا ہمارے اولیاء کرام، وہ کہتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت کرنے سے نا آپ کی نیکیوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک بڑا خوبصورت راز انہوں نے بیان کیا، ذرا غور سے سنیے گا۔ ہمارے اولیاء فرماتے ہیں جیسے تالا خزانے کو محفوظ نہیں کر دیتا اور آپ بے فکر ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارا خزانہ اب محفوظ ہے، وہ کہتے ہیں ایسے ہی درود شریف نیکیوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی نیکی کر کے اگر درود نہ پڑھا جائے تو نیکی ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا پیارا راز ہے کہ جب کبھی بھی کوئی نیکی کریں، چاہے وہ چھپی ہو، خفیہ ہو، علل اعلان ہو، تو اپنے دل دماغ میں ایک دفعہ درود پاک ضرور پڑھ لیا کرے تاکہ آپ کی اس نیکی پر پکی سٹیمپ لگ جائے اس نیکی کی قبولیت کا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دوسرا راز وہ بڑا خوبصورت بیان کرتے ہیں کہ درود پاک سے آپ کی نظر میں برکت آ جاتی ہے، یعنی اسپرچل جو ویژن ہے نا جی آپ کا، وہ بڑا سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین ہمارے فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے انسان کی نظر میں برکت آ جاتی ہے، آپ کی نظر میں پاکیزگی اور طہارت اترنا شروع ہو جاتی ہے، جو آپ کو ہر اس چیز سے دیکھنے سے مطلب کہ آپ کو محفوظ رکھتی ہے جو آپ کے لیے کل کو باعث پریشانی بن سکتا ہے اور آپ کے نفس کو کمزور کر سکتی ہیں۔ تو درود شریف کا ایک یہ بڑا خوبصورت راز ہے درود پاک کی کثرت کرنے سے کہ آپ کا اسپرچول ویژن بہت خوبصورت بنا دیا جاتا ہے، یعنی آپ کی نظر میں پاکیزگی اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا بڑا خوبصورت راز جو ہمارے اولیاء کرام بیان کرتے ہیں کہ درود پاک سے آپ کی زبان کی حفاظت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو آپ کو ہر پریشانی، ہر مشکل میں ڈالنے کی صلاحیت رکھتی ہے اگر دیکھا جائے تو۔ بعض ہمارے اولیاء کہتے ہیں جو زبان درود پاک پڑھنے کی عادی ہو جاتی ہے نا جی، اللہ پاک اسے اس زبان سے غیبت، جھوٹ اور لغو باتوں سے محفوظ رکھتا ہے اس کی زبان کو، یعنی درود زبان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ کوئی غلط بات، کوئی نیگیٹو بات، کوئی لغو بات پھر آپ کی زبان سے نہیں نکلتی۔ آپ چاہ کر بھی ایسی باتوں سے پھر پرہیز کرتے ہیں، پھر خیر کے جملے آپ کی زبان سے نکلتے ہیں، نیگیٹو چیزیں آپ کی زبان سے پھر نہیں نکلتی جب آپ کی زبان درود پاک پڑھنے کی عادی ہو جاتی ہے۔ چوتھا بڑا خوبصورت راز درود پاک اور رزق باطن، یہ ذرا غور کیجئے گا۔ ظاہری رزق تو یہ ہو گیا نا جی کہ کھانے پینے کا، دولت کا، مال کا، یہ رزق تو ایک الگ بات ہو گئی نا جی، ظاہری رزق ہو گیا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف باطنی رزق عطا کرتا ہے۔ اب یہ باطنی رزق کیا ہوتا ہے ذرا یہ دیکھیے گا۔ باطنی رزق وہ رزق ہے جو دل کا سکون ہے، روح کا اطمینان ہے اور اللہ رب العزت کے قریب ہونے کی لذت ہے، یہ ہوتا ہے باطنی رزق۔ اور درود شریف آپ کو باطنی رزق سے بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ ظاہری تو پھر آپ کے وہم و گمان میں بھی چیزیں نہیں ہیں نا، لیکن جس کو باطنی نصیب ہو گیا وہ دنیا کا، کائنات کا امیر ترین شخص ہے۔ اچھا، جو 5واں راز ہمارے اولیاء کرام بتاتے ہیں نا جی، وہ ہے کہ درود پاک روحانی دروازے کھولنے کی کنجی ہے۔ ہمارے اولیاء کرام نے لکھا ہے کہ بعض روحانی مقامات خاص وظائف اور اذکار تب تک اثر نہیں کرتے جب تک ان کے ساتھ درود شریف نہ شامل ہو جائے، یعنی درود شریف پڑھے بغیر روحانی دروازے نہیں کھلتے۔ کوئی آپ کائنات کا وظیفہ کر رہے ہیں، جب تک اس کے ساتھ آپ درود شریف کی کثرت بھی نہیں رکھیں گے نا، وہ وظیفہ بھی اتنا اثر نہیں کرے گا جتنا اسے کرنا چاہیے۔ تو روحانیت کے دروازے تبھی کھلتے ہیں، چاہے آپ کوئی بھی اور وظیفہ بھی اپنی زندگی میں کر رہے ہیں نا،
تو روحانیت کا دروازہ تب کھلے گا جب آپ لوگ ساتھ درود پاک کی کثرت کریں گے۔ چھٹا جو راز ہے نا جی، بڑا خوبصورت، بڑا اہم اور بڑا ہی جو ہے نا ایک گہرائی رکھنے والا راز جو اولیاء کرام نے ہمارے ساتھ بیان کیا ہے۔ صوفیہ کا ماننا ہے کہ درود شریف صرف ایک وظیفہ نہیں ہے بلکہ ایک روحانی کوڈ ہے جو براہ راست عرش الہی سے جڑا ہوا ہے۔ جو شخص اس کی کثرت کرتا ہے یعنی درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے خاص کوڈ کو ان لاک کر لیتا ہے اور اس ان لاک کوڈ کو کر کے رحمتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا انہوں نے راز بتایا کہ یہ ایک کوڈ ہے۔ درود شریف ایک آسمانی جو ایک روحانیت اور ایک جو آسمانی چیزیں ہیں آپ کی زندگی میں جو اللہ پاک آپ کو عطا کرتا ہے، ان کا یہ کوڈ ہے، اور یہ تب ان لاک ہوتا ہے جب آپ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں۔ تو یہ وہ 6 راز ہیں جو اولیاء کرام نے ہمارے ساتھ بیان کیے ہیں، اور اس طرح سے کئی بے شمار ایسے راز ہیں جو ہمارے تک ان کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ اور یہ 6 راز ایسے راز ہیں جو کم لوگ جانتے ہیں۔ خاص طور پر جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا، ان کے لیے ایسی چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، سمجھنا، جاننا، علم رکھنا اس چیز کے بارے میں کہ اگر وہ ایک ذکر کر رہے ہیں، ایک وظیفہ کر رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں، تو اس کے وظائف اور نتائج، اس کے فضائل کیا کیا اپنی زندگی میں اسے دیکھنے کو نصیب ہوتے ہیں، یہ چیزیں اس بندے کے لیے جاننا بہت ضروری ہے جو درود شریف کی کثرت کرتا ہے، تاکہ اس کے اندر نا ایک موٹیویشن بھی آئے اور لگن بھی رہے اس ورد اور اس ذکر کے ساتھ کہ اسے یہ ہر حال میں پڑھتے رہنا ہے۔ اور کائنات کا وظیفہ تو ہے ہی درود پاک، تو درود پاک پر ہی ہم نے بات کرنی ہے، درود شریف کی ہی آپ کو دعوت دینی ہے کہ اپنی زندگیوں کا حصہ درود پاک کو بنائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ آخرت میں بھی کامیاب ہیں، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں۔ کسی چیز کے لیے آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، کبھی کسی کا محتاج اللہ رب العزت آپ کو نہیں کرے گا۔ جب آپ کی زندگی میں درود پاک کی کثرت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ بن مانگے آپ کو وہ کچھ عطا ہوگا آپ کی زندگی کے اندر کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور وہم و گمان بھی کبھی نہیں کیا ہوگا، جو اللہ پاک آپ کو اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں عطا کرتا ہے۔ تو درود پاک کو زندگی کا لازمی حصہ بنائے تاکہ یہ 6 راز آپ بھی اپنی زندگی کے اندر جان سکیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف علیہ السلام کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔